السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 200 تا 202 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم و شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حج کے احکامات، حج کے بارے میں رہنمائی، پھر حج کے موقع پر ہمارے کچھ اجتماعی، سماجی، معاشی، سیاسی رویے کیا ہونے چاہیے، تربیت فرما رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ایک شبہ اور سوال پیدا ہوا کہ کیا جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ تجارت کر سکتے ہیں، کوئی لین دین، خرید و فروخت کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر یہاں ارشاد فرما دیا، اور دو انتہائیں جو ایک تو یہ سوال اٹھاتی ہیں، حج ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس انتہا کو بھی اللہ نے جواب دے دیا۔ اور جو رویے، جو سوچ وہ مشرکین مکہ کی تھی، دور جاہلیت کی تھی، کہ وہ حج پر گئے اور جا کر وہاں صرف کاروبار، تجارت کی غرض سے وہ مینا میں جا رہے ہیں اور تجارت کے حوالے سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان انتہاؤں کو ختم فرمایا اور یہ فرما دیا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ تجارت کر سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی طرف سے فضل تلاش کریں۔ کیا مطلب؟ کہ معاشی اجتماعی سرگرمیاں کریں، لیکن وہاں پر یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تجارت کر رہے ہیں تو لمبا چوڑا منافع شروع کر لیں، بلکہ ایک بیلنس رکھ کے انسانیت کی خدمت کے جذبے کے تحت آپ 2-4 گھنٹے وہ کام کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی عبادت کریں، ذکر اللہ بھی کریں۔ تو گویا اللہ رب العزت نے ہر کام میانہ روی سے ہمیں سکھا دیا کہ ہر کام کرو لیکن میانہ روی سے کرو، اللہ کا ذکر بھی کرو اور مناسک حج بھی ادا کرو، اور اگر کہ کوئی ذوق رکھتا ہے تجارت کا، لین دین کا، تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، انسانیت کا فائدہ ہونا چاہیے، انسانیت کو نقصان نہ ہو۔ اللہ رب العزت آج کی آیات میں مزید کچھ رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ،
بس جب تم پورا کر لو مناسککم اپنے مناسک حج، یعنی حج آپ کا اب مکمل ہو گیا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں آئے، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں آئے، مغرب کی جب اذان ہوئی تو وہاں سے چل پڑے اور مزدلفہ میں پہنچے، وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کیں، اور اس پہاڑی میں جس کو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام آپ پچھلے درس میں سن چکے ہیں، وہاں اللہ کو یاد کیا۔ اب صبح ہو گئی اور صبح آپ نے شیطان کو، یعنی 10 ذی الحجہ ہے، شیطان کو کینکریاں ماری۔ اس کے بعد آپ نے قربانی کی، قربانی کر کے پھر آپ نے سر منڈوایا اور احرام کھول دیا۔ اب آپ چلے گئے طواف زیارت کے لیے، اللہ کے گھر پہنچ گئے، اور طواف زیارت یہ رکن ہے۔ اب یہ آپ کا ہو گیا، 10 ذی الحجہ کو ہو جاتا ہے عام طور پر جو ہمت کرتے ہیں لوگ۔ اب ایسے حالات میں آپ نے اپنے یہ جو مناسک ہیں یہ پورے کر لیے ہیں، احرام کھول دیا ہے۔ اب آپ واپس آ گئے ہیں مینا میں، تو اللہ کہتے ہیں فاذکروا اللہ، پس تم اللہ کو یاد کرو، کذکرکم آباءکم، جیسے کہ تم اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہو، باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ جب حج مکمل کر لیتے تھے اور اس میں بھی بڑے نقائص تھے، اب مینا میں آ کر یہ اپنے آباء و اجداد کے قصے سناتے تھے، یہ ہمارے والدین میں یہ خوبی ہے، یہ ان کے اندر بہادری ہے، اور اس طرح انہوں نے جنگیں لڑی اور فلاں کیا فلاں کیا۔ مقصد یہ ہے کہ آ کر وہاں جو ذکر اذکار کرنا، وہ اپنے بزرگوں کی عزت، ان کی جو ایک تاریخی اہمیت ہے اس کو بیان کرتے تھے، اور اپنے اپنے گروپوں میں گفتگو کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیشہ زمینی حقائق کے مطابق گفتگو ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جیسے تم اپنے بزرگوں کا یاد کرتے ہو، اور وہ رسم پکی رسم ہے، اس کو چھوڑتے نہیں ہو، اسی طرح اللہ کو بھی یاد کرو۔ اب یہ تو اللہ کے لیے حج کیا جا رہا ہے، اور یہاں اللہ کے بارے میں گفتگو کرو، اللہ کو یاد کرو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھو، اور پھر اس پر غور کرو۔ یہ بھی نہیں کہ زبان سے رٹا ہوا ہے، طوطے کی طرح پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو لبیک کا معنی تو سمجھو، معنی کیا ہے؟ تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہو، یہ ہے شعوری طور پر یاد کرنا۔ جب لبیک کہو تو پتہ ہو کہ ہم اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہیں، اور اب سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العزت نے دعا کے کچھ آداب بتائے ہیں۔ دعا کرنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگ آئے وہاں پر تجارت کی غرض سے آئے، دنیا کی غرض سے آئے، اور یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ ملے گی دنیا کی کامیابی، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں پھر آپ کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ دنیا کے لیے کوشش کی، دنیا مل جائے گی، لیکن ایک وہ سچی جماعت ہے، سچے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ ہمیں دنیا میں کامیابی عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ہمیں آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی وہ حج کرتے ہیں اور دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، دنیا میں سرخرو عطا فرما، اور دنیا میں ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہمارا میل جول اچھا ہو، امن و امان قائم ہو، خوشحالی آئے، اور آخرت میں بھی یا اللہ ہمیں ترقیاں ملیں، آخرت میں ہمیں کامیابیاں ملیں،
اور پھر جو جہنم کا عذاب ہے وہ تو بہت سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ ہے معیار۔ تو دعا کون سی کرنی چاہیے؟ جامع دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے عزیزو، بڑی جامع دعا ہے، ہر نماز کے بعد ہمیں کرنی چاہیے۔ اکثر دعاؤں میں اس کو شامل کریں، جب بھی دعا کریں یہ لازمی کریں، کیونکہ اللہ رب العزت رہنمائی دے رہے ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ جتنے بھی لوگوں کی گفتگو ہو رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہر شخص کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے محنت کی۔ جس طرح کی دعا ہے اللہ اس کا پھل ضرور دیں گے، اور جامع دعا ہوگی تو جامع پھل دیں گے اللہ تعالیٰ۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ دیکھیے، اللہ تو نتیجہ دیں گے، اگر نتیجہ ناقص آتا ہے تو ہمارے وین پہ آئے گا، ہماری فکر ناقص ہے، ہماری جد و جہد ناقص ہے، تو وین کیا ہوا؟ ناقص، تو نتیجہ بھی ناقص آئے گا۔ اگر وین کامل ہے، فکر اعلیٰ ہے، اللہ سے شعوری تعلق ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور دعا بھی جامع کر رہے ہیں، تو جامع فکر، جامع اللہ رب العزت سے تعلق، اللہ سے شعوری تعلق اور انسانیت سے بھی تعلق، انسانیت کے لیے امن و امان کا قیام، خوشحالی معاشی طور پر، تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا حساب دے دیں گے۔ تو اللہ رب العزت تو نتیجے کے اعتبار سے ہمیں فوراً دیں گے، جس طرح کی ہماری فکر کوشش، اللہ اسی کے مطابق ہمیں نتیجہ دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔